بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ معروضات پسند ہیں، آپ ہماری بات سے اتفاق بھی کرتے ہیں یا نہیں بھی اتفاق کرتے، لیکن آپ ان باتوں کو ایٹ لیسٹ حق اور سچ کی آواز سمجھتے ہیں، تو برائے کرم ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر DGISPR کی نیوز کانفرنس، آبویسلی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی آج کی میڈیا ٹاک بہت ہی چشم کشا تھی۔ ملکی معاملات اور پالیسیز کو بہت باریک بینی سے دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی گفتگو تھی، بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی انفیکٹ۔ اور آج DGISPR نے بہت نپے تولے انداز میں گفتگو کی، کیونکہ گزشتہ روز سامنے آنے والے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ ہواؤں کا رخ کچھ بدلا سا ہے، اور کانفرنس کے اعلامیے میں نہ تو 9 مئی کا ذکر تھا، نہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی تکرار تھی، اور نہ ہی انتشاری ٹولے کا کوئی ذکر تھا۔ آج DGISPR نے بھی نہ صرف ان معاملات کا ذکر کرنے سے گریز کیا، بلکہ ان موضوعات پر جب ان سے سوال بھی کیے گئے تو انہوں نے ویل لیفٹ کی پالیسی اپنائی، اور پہلے کی طرح اس بار بھی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پورا ہوم ورک کیا ہوا تھا میڈیا کے سامنے آنے کے لیے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ان سے کس قسم کے سوالات کیے جائیں گے، اس لیے انہوں نے کافی اعتماد کے ساتھ کم و بیش ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اور فوج نہ کسی مخصوص جماعت کی طرفدار ہے نہ مخالف۔ میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، یہ مسلح افواج کی طرف سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، اور اس بیان کی پرتیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کھلتی چلے جائیں گی، جو کافی لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ کیونکہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس میں چلانے کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب جوڈس میٹر ہے، اور اس معاملے میں کوئی شواہد ہوئے تو پھر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یعنی DGISPR نے ایک طرح سے نون لیگ کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اور اس جواب پر وزیر قانون جو اعظم نذیر تارڑ کو بہت زیادہ میرا خیال پریشانی ہوئی ہوگی اور سبکی اٹھانی پڑی ہوگی، کیونکہ 2 روز پہلے وہ بہت واضح لفظوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹس کو بھیجنے کا فیصلہ جو ہے وہ پنجاب حکومت کرے گی، جبکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے جلسے کے سوال پر بھی DGISPR کا کہنا تھا کہ جلسہ منسوخ کرنا یا اجازت دینا یا نہ دینا یہ سارا ضلعی انتظامیہ کا کام ہے، ہمارا کام اور فوکس جو ہے وہ فوج کے پروفیشنل معاملات ہیں۔ یعنی انہوں نے دوسرے لفظوں میں بتا دیا کہ اس جلسے کو رکوانے کے لیے حکومت اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی توقع نہ رکھے، اب جو بھی کرنا ہے وہ حکومت اپنے بل بوتے پہ کر کے دیکھ لے۔ ناظرین، یہ تو تھا DGISPR کی مختصر پریس کانفرنس کا احوال، اور یقیناً اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ناظرین، اب کچھ بات ہو جائے ملکی سیاست کی۔ پاکستان کی موجودہ سیاست کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طبلِ جنگ بج چکا ہے، میدان سج چکا ہے، صف بندی جاری ہے، کسی بھی لمحے گھمسان کی لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ کیونکہ عمران خان نے گزشتہ روز 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے جو احکامات دیے ہیں وہ آنے والے حالات کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے، اور تحریک انصاف کے تمام ارکان اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں کو بتا دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے جلسے کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اور پارٹی چیئرمین کے اس سخت پیغام کے بعد اطلاعات تو یہی ہیں کہ تحریک انصاف کی پوری مشینری حرکت میں آ چکی ہے، اور میری ذاتی اطلاعات بھی یہ ہے کہ سندھ، KP اور مطلب تمام صوبوں کے کم و بیش تمام اضلاع میں جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں پارٹی کی جو ساری ٹیئرز ہیں، ساری سطحیں ہیں لیڈرشپ کی، وہ متحرک ہو چکی ہیں۔ کارکنوں میں بھی جوش اور ولولہ موجود ہے، اور اس بار اس جلسے کی منسوخی یا التوا کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ کارکن جو ہیں وہ چارجڈ ہیں، اور یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے
کہ عوام کا کتنا بڑا سمندر ہوگا۔ تو گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خان صاحب نے پھر ایک مرتبہ دو ٹوک انداز میں بتا دیا تھا کہ وہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں کرنے والے، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ وہ عوام کی آزادی ان سے چھین کر آئیں گے، ان سے چھین کر آئیں گے۔ تو جیل میں خان صاحب نے اپنی سب سے بڑی تکلیف بھی بتا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جیل حکام میرے بیٹوں سے فون پر میری بات نہیں کرواتے، جو کہ میرا بنیادی حق ہے، کسی بھی قیدی کا حق ہے۔ یعنی عمران خان نے کوئی رعایت نہیں مانگی، کوئی منت سماجت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، انہیں کھانا یہ دیا جائے وہ دیا جائے۔ اور حکمرانوں کی یہ حضرت بیچ میں ہی رہ گئی ہے کہ عمران خان ان کے سامنے فریادی بن کے آئیں، التجا کرتے ہوئے نظر آئیں، کمزور دکھائی دے، جھک کر بات کریں۔ تو عمران خان نے دیکھا جائے تو اپنی خواہشات سے یعنی حکمرانوں کی یعنی خواہشات کے خلاف لڑائی لڑی ہے، اور انہوں نے اپنی ہر بنیادی ضرورت کے ساتھ بھی دوسری طرف سمجھوتا کیا ہے، مگر چھوٹی ذہنیت کے حکمرانوں کے سامنے انہوں نے کوئی فریاد نہیں کی۔ آپ اس ساری صورتحال پہ غور کریں تو آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پہ کمپرومائز کیا ہے، برداشت کیا ہے، لیکن حکمرانوں کی کسی خواہش کے آگے جھکنے سے انکار کیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ اسی حکمت عملی کا اور جرت اور دلیری کا نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مزاحمت کا ایک استارہ بن چکا ہے، مضبوط استارہ بن چکا ہے، اور جس کی ناقابل یقین مزاحمت پر اب بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ مضامین لکھ رہے ہیں، اور اسی مزاحمت کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی میں ہی عمران خان کی شہرت جو ہے وہ ایک افسانوی حیثیت اختیار کر گئی ہے، اور اس مزاحمت کو اب شعراء جو ہیں وہ اپنی شاعری کا موضوع بنا رہے ہیں۔ تو ناظرین آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ عمران خان کے اس دو ٹوک پیغام کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے نیوز کانفرنس کی ہے، جن کا کہنا یہ تھا کہ 8 ستمبر کا جلسہ ایک حقیقت ہے جو ہر صورت میں منعقد ہوگا، اور اس موقع پہ رؤوف حسن صاحب کا کہنا یہ تھا کہ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے پہ انہیں جماعت کے اندر نوجوانوں کی طرف سے بہت گالیاں سننی پڑی ہیں، اس لیے اب کوئی جلسہ ملتوی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو تیقن ہے یہ اس جلسے کے بہت بڑے ہونے کی سیدھی سی دلیل ہے، اور اس کے بعد کوئی کچھ کہنے کے لیے بچتا نہیں ہے۔ جب کارکنوں کو یہ پتہ ہے کہ جلسہ منسوخ نہیں ہونا، ایک جگہ پہ پہنچنا ہے اور اجازت بھی مل گئی ہے، تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی کہ ایک طوفان بلا خیز ہوگا۔ اسلام آباد جلسے کے حوالے سے پارٹی کے اندر کس قسم کا ماحول ہے اس کا اندازہ آج آپ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی گفتگو سے لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسے کا NOC جاری کیا گیا، اگر اسلام آباد میں بیٹھے حکمرانوں نے یہ NOC منسوخ کیا تو پھر انہیں میں بتاؤں گا کہ جلسہ کرتے کیسے ہیں، کیونکہ میں خود ایک NOC ہوں۔ یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے کہا میں خود ایک NOC ہوں۔ اچھا، اب جلسے کے حوالے سے ایک اور خبر بھی سن لیں کہ بڑی افسوسناک اور شرمناک خبر ہے ویسے ناظرین، اور وہ خبر سیدھی ہے کہ نون لیگ کے سینیٹر جو ہیں وہ عرفان صدیقی کا بل جو ہے وہ سینٹ نے منظور کر لیا ہے، اور اس بل کے مطابق اسلام آباد میں جلسے کرنے پر 3 سال سزا ہوگی، اور اس سزا کے باوجود بھی کسی نے دوبارہ اسلام آباد میں جلسہ کیا تو پھر یہ سزا 10 سال ہوگی۔ ناظرین مجھے مطلب اس نون لیگ کی اس حرکت پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، بالکل کوئی حیرت نہیں ہو رہی، لیکن حیرت بہرحال اس بات پہ ضرور ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بل پیش کرنے کے لیے عرفان صدیقی جیسی شخصیت کا انتخاب کیا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے یہ بل پیش کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ کس قد کاٹ کے مالک ہیں۔ تمام تر حرکتوں اور بیانات کے اور یہ جو ماضی قریب میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، ان سب کے باوجود میرے دل میں بہرحال کسی نہ کسی کونے میں گوشے میں عرفان صدیقی صاحب کا احترام موجود ہے، لیکن یہ بل پیش کرنے کے بعد میں اس اپنی رائے یا جو ایک ان کا حیولہ ہے میرے دل میں کھڑا ہے اس پر ایک دفعہ دوبارہ غور کرنے پہ ضرور مجبور ہو جاؤں گا، مجبور ہو گیا ہوں بلکہ یہ کہنا چاہیے، کیونکہ ناظرین اس وقت سچی بات یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی یا PTI کے مقابلے پہ جتنی بھی جماعتیں ہیں اس وقت، وہ اور کوئی دعویٰ کریں یا نہ کریں، ایٹ لیسٹ وہ یہ جو اوچھی حرکتیں ہیں نا یہ کرنا چھوڑ دیں۔
ایک حقیقت کو تسلیم کر کے آگے چلیں کہ اس وقت ایٹ لیسٹ اس وقت تو مان جائے نا کہ اس وقت ان حالات میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ملک کے 80-85% عوام کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے اور عوام کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ بات تسلیم کر کے آگے چلیں گے تو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بات کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. جب آپ یہی نہیں کریں گے تو پھر بات الجھتی چلی جائے گی. یہ ایک بنیادی بات ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو بہرحال سمجھ لینی چاہیے. یہاں پر گپ بازی سے یا بڑکے مارنے سے بات نہیں بنے گی, اپنی بڑائی بیان کرنے سے بات نہیں بنے گی. میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی ہے کہ اسی طرح ایک روسی اور امریکی اور پاکستانی بیٹھ کے کہیں گپ بازی کر رہے ہوتے ہیں تو امریکی باشندہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جگہ پہ کھدائی ہوئی ہے, وہاں پہ 300 سال پرانی کھدائی ہوئی ہے اور وہاں سے ٹیلی فون کی تاریں ملی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلی فون ہماری ایجاد تھی. تو رشین کہتا ہے کہ ہمارے ہاں 500 سال پرانی تاریں ملی ہیں, اس لیے ٹیلی فون جو ہے 500 سال پہلے ہم نے ایجاد کیا تھا. اس کے بعد پاکستانی کی باری آتی ہے, وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں 1000 سال پرانی جگہ کی کھدائی ہوئی تھی, وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا. تو امریکی اور روسی اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 1000 سال پہلے ہمارے ہاں وائرلیس اور وائی فائی تھا, تاریخ کوئی نہیں سی. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سطح پہ نہ اتریں. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ عرفان صدیقی صاحب کا جو انتخاب ہے یہ بل پیش کرنے کے لیے, اس نے واقعی میرے دل کو دکھایا ہے. بہت سارے لوگ یہ میری بات پہ اعتراض بھی کریں گے کہ جی آپ عرفان صدیقی صاحب کے اتنے فین کیوں ہیں. میں فین شین نہیں ہوں, لیکن بہت ساری باتیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں, ان میں سے عرفان صدیقی صاحب جب ایسی بات کرتے ہیں تو میرے لیے بہرحال وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے کہ. اور پھر آپ یہ دوسری بات یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ ملک کی یہ حرکتیں جو ہیں ملک کی ایک حکمران جماعت کی طرف سے دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کبھی ووٹ کو عزت اور جمہوریت کے نعرے بلند کیا کرتی تھی. مطلب لگتا ہے کہ نون لیگ کی قیادت کو اچھی طرح سے احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے اب زندگی بھر کوئی جلسہ نہیں کرنا, انہوں نے سیاست ہی نہیں کرنی, اور نہ ہی ان میں اب لگتا ہے کہ جلسے کرنے کی سیاسی قوت موجود ہے. اور دوسری طرف تحریک انصاف نے بلوچستان کے مسئلے پہ آگے بڑھتے ہوئے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کیا, اور اختر مینگل کے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے نے حکومتی ایوانوں میں باقاعدہ ایک لرزہ طاری کر دی ہے. شاید کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اختر مینگل کا جو استعفیٰ ہے وہ موجودہ نظام کی بنیادیں ہلا سکتا ہے. اور جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ کے بیان نے حالات کی سنگینی کو مزید بڑھا دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جماعت بھی اجتماعی طور پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہے. اگر ان کی جماعت نے بھی یہ قدم اٹھا لیا یا اس طرف پیش رفت کی تو پھر حکمرانوں کے لیے حکومت کرنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. ایک طرف اپوزیشن جماعتیں گرینڈ الائنس کی جانب بڑھ رہی ہیں تو دوسری طرف حکمران جماعتوں کے اندر جوتیوں میں دال بٹ رہی. تو نون لیگ کے اندر بھی ایک عجیب طرح کی کشمکش جاری ہے. بہت سارے معاملات پر بڑے اور چھوٹے بھائی میں بھی شدید اختلافات ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں, اور ساتھ ہی بھتیجی نے بھی چچا کے ناک میں دم کر رکھی ہے. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں اختیارات کی تقسیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں. زرداری صاحب پنجاب میں معاہدے کے مطابق حصہ مانگ رہے ہیں, اور شہباز شریف بھی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ان کا شیئر دینے کے حق میں ہے, لیکن مریم نواز پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نام بھی سننے کو تیار نہیں ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ چند روز قبل اسلام آباد میں دونوں جماعتوں کے وفود کے درمیان ملاقات ہوئی, جس میں پیپلز پارٹی نے معاہدے کے مطابق پنجاب کے جنوبی اضلاع میں اپنی مرضی کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگ کا مطالبہ دہرایا. ظاہر ہے ناظرین, جب ان دونوں جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوں گے تو یہی ہوگا نا کہ فنڈز دے دیں, اور یہی ہوا ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان اسی بات پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ فنڈز دے دیے جائیں, ڈی سی اے سی کی پوسٹنگ, ڈی پی او کی پوسٹنگ کے ٹرانسفرز یہ اس کے اختیارات دے دیے جائیں. اس سے آگے کیا بات بڑھ سکتی ہے ان دونوں جماعتوں کے جب مذاکرات ہوں گے. اچھا, لیکن نون لیگ کے مذاکراتی جو وفد ہے انہوں نے بتایا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ پنجاب میں ان کا مینڈیٹ ہے, اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو اس میں سے حصہ نہیں دے سکتے. اس پہ پیپلز پارٹی کے وفد کے ایک رکن جو ہے وہ طیش میں آ گئے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں نہ نون لیگ کا مینڈیٹ ہے نہ پیپلز پارٹی کا.
یہاں صرف اور صرف پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، اور اس لیے ایسی باتوں سے آپ ہمیں بہلانے کی کوشش نہ کریں۔ معاہدے کے مطابق انہیں پنجاب کے اقتدار میں حصہ دیا جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب کی بندر بانٹ کرتے ہوئے جو فیصلے کیے گئے تھے ان پر عمل کیا جائے، اور یہ مینڈیٹ والی کھیل اور فضول باتیں ہمارے ساتھ نہ کی جائیں۔ اچھا جی، یہ تو تھے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات کے کچھ ایک جھلک۔ اچھا، نون لیگ کے اندرونی اختلافات بھی بہت شدید ہوتے جا رہے ہیں، اور اس پر میں اگلے 2-4 دن میں تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ فی الحال ناظرین اتنا سن لیں کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ جی ہاں، انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اس انکوائری کمیٹی کے ٹی او آرز بھی بڑے میاں صاحب نے خود بنائے ہیں۔ انہوں نے انکوائری کمیٹی کو لامحدود اختیارات دیے، یعنی وہ معاملے کی تحقیقات کے لیے کسی بھی شخص اور ادارے سے معاونت لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمیٹی کس معاملے کی تحقیقات کرے گی، تو سن لیں۔ جاتی عمرہ میں 2 ٹریکٹر خراب ہو گئے، اور یہ کیوں اور کیسے خراب ہوئے ہیں، یہ انکوائری کمیٹی اس کی تحقیقات میاں نواز شریف صاحب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، میں سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا 3 بار کا وزیر اعظم اب 2 ٹریکٹروں کی رکھوالی اور ان میں ہونے والی ٹیکنیکل خرابیوں کے لیے اپنی جان کھپا رہا ہے۔ نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور اس غم کو غلط کرنے کے لیے اب وہ جاتی عمرہ کے اندر ہی اپنی اتھارٹی کے استعمال کا شوق پورا کر رہے ہیں۔ کیا حالت کر دی ہے خان نے ان کی، کیا حالت کر دی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آخر میں بات کر لیتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، جس کی آج پھر اڈیالہ جیل میں سماعت تھی، اور احتساب عدالت نے کل بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو آج سنایا گیا، اور عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ اس درخواست کا فیصلہ بھی مرکزی کیس کے فیصلے کے ساتھ سنایا جائے گا، اور عدالت نے بشرا بی بی کو ان کے ایک اور حق سے بھی محروم کیا ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا آبویسلی۔ آج سماعت کے موقع پہ خان نے پھر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ خان صاحب نے بات شروع کی کرکٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو کرکٹ میں رسوائی ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے، اور اس کا نام محسن نقوی ہے، اور اس شخص کی کوئی قابلیت نہیں، بس یہ کسی کا منظور نظر ہے، اس لیے اس کو اوپر لایا گیا۔ مگر آج پوری دنیا میں پاکستان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ اوپر بیٹھے لوگوں کو اربوں ڈالر ملک سے ان کے باہر رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آج سب کو بتا رہا ہوں کہ ملک انقلاب کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں 8 فروری کے خاموش انقلاب سے سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر ان میں کوئی عقل نہیں ہے، اس لیے اب یہ ملک دوسری طرح کے انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یہ خان صاحب کا جملہ جو ہے بہت معنی خیز ہے، اس پہ غور کیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ یہ صرف مجھے سبق سکھانے کے لیے میری بیوی کو سزا دینا چاہتے ہیں، جو پچھلے 7 ماہ سے بے گناہ جیل میں بند ہے، اور خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت کیوں کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر والے معاملے کو چیلنج کرنے کی ہمت کیوں کی۔ عمران خان نے کہا کہ ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ عوام کی اکثریت خان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میں جیل کی چکی میں مر جاؤں گا، لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اسی تنتنے کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی اولو العزمی کے ساتھ عمران خان نے یہ ساری باتیں کی، اور خان صاحب نے بلوچستان کے معاملے پہ آج تفصیل سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اور کم و بیش اسی لب و لہجے میں بات کی ہے جس لہجے میں مینگل صاحب نے 2 روز پہلے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں یہ جو صورتحال ہے یہ اگر ہاتھوں سے نکل گئی، ایک خاص سٹیج تک پہنچ گئی، تو پھر اس کے بعد کنٹرول ناممکن ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں یہی صورتحال ہوتی، مگر وہاں پی ٹی آئی کی وجہ سے حالات کنٹرول میں۔ یہ بات بھی بہت معنی خیز ہے کہ وہاں پہ حقیقی جمہوری نمائندے موجود ہیں، اس لیے صورتحال کو ایک خاص پوائنٹ سے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے منتخب نمائندوں کو بھی اگر آگے آنے دیا جائے
مگر انہوں نے وہاں پہ کٹ پتلیاں بٹھائی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ اختر مینگل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ڈنڈے سے حالات کنٹرول نہیں ہو سکتے. تو خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان میں اختیارات اور فنڈز نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں. یہ وہی بات ہے جو خان صاحب اپنے دور اقتدار میں کہتے بھی رہے ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے, انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے جائیں. خان صاحب نے کہا کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہماری وجہ سے ہے. میں ان الزام لگانے والوں سے پوچھتا ہوں کہ بی ایل اے کن کی وجہ سے ہے. عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 3 نکاتی حکمت عملی اپنانا ہوگی. ناظرین بڑی پتہ کی بات کی ہے خان صاحب نے کہ انہوں نے کہا 3 پرونگ اسٹریٹجی ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے نمبر پہ انٹیلیجنس, دوسرے نمبر پر مذاکرات, اور پھر تیسرے نمبر پر اگر کرنے پڑا تو آپریشن. اس کے علاوہ عمران خان نے سب سے اہم بات یہ کی ہے کہ ملک کو اس وقت ڈائلاگ کی شدید ضرورت ہے, جس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ناظرین جاتے جاتے یہ خبر بھی سن لیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی جو ڈگری منسوخ کرنے کے کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے اور کراچی یونیورسٹی کے حکام سے 3 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ کام کیا ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی حالات حاضرہ کے عین مطابق صغیر تبسم صاحب کے 2 شعر سن لیں. فصلوں پہ پردھان کھڑے تھے, فصلوں پہ پردھان کھڑے تھے, خالی ہاتھ کسان کھڑے تھے. ہونٹوں پہ خاموش سمندر, سینوں میں طوفان کھڑے تھے. ہونٹوں پر خاموش سمندر, سینوں میں طوفان کھڑے تھے. ایک ہی رستہ روشن تھا بس, ایک ہی رستہ روشن تھا بس, باقی سب ویران کھڑے تھے. جس دہلیز کی قدر نہ جانی, جس دہلیز کی قدر نہ جانی, اس دہلیز پہ آن کھڑے تھے, اس دہلیز پہ آن کھڑے تھے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.